شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے آن لائن تدریسی سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ایم اے اردو سال دوم کے اختیاری مضمون اردو قواعد و انشاء کا 20واں لیکچر ہے، جس میں آپ اس میں مصدر کی اقسام کے بارے میں جانیں گے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی یعنی اس میں مصدر اور اس کی اقسام کے بیان کا دوسرا حصہ ہے۔ لیکچر کے آغاز سے پہلے گزشتہ کچھ لیکچرز کا سرسری تعارف کرواتی چلوں کہ ہم نے اپنے گزشتہ کسی لیکچر میں اس میں نکرہ کو 10 معروف اقسام میں پیش کیا تھا، اور اب فرداً ان اقسام پر مختلف لیکچرز میں روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ہم نے اس میں نکرہ کی پہلی قسم اس میں ذات اور اس کی 7 ذیلی اقسام پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد اس میں کنایہ اور اس میں استفہام کے بارے میں بھی جانا گیا۔ اس میں صفت کی ذیل میں بھی صفت کو 5 ذیلی اقسام میں تقسیم کر کے اس کی وضاحت پیش کی گئی، جبکہ گزشتہ لیکچر سے ہم نے باقاعدہ اس میں مصدر کا آغاز کیا ہے۔ پچھلا لیکچر اس میں مصدر کے تعارف اور اس کی اقسام کے مجوزہ خاکے پر مشتمل تھا، جس میں ہم نے بنیادی طور پر اس میں مصدر کی کچھ معروف اقسام اور اس سلسلے میں کتب قواعد کی بوقلمونی کا ذکر بھی کیا، اور پھر یہ صحیح کی کہ ان کتب قواعد کی مدد سے ایسا خاکہ تجویز کیا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ اہم معلومات جو آپ کی نصابی ضرورتوں کے مطابق بھی ہوں کو آپ کے سامنے لایا جائے۔ لہٰذا آج کے لیکچر میں اس میں مصدر کی اقسام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی صحیح کریں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو مجوزہ خاکہ جس کی پہلے بھی آپ کو وضاحت کی گئی تھی گزشتہ لیکچر میں، اس کو ایک دفعہ پھر آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہم نے اس میں مصدر کی اقسام کو 3 بنیادی حصوں میں جو ہے وہ پیش کیا ہے، یعنی بلحاظ معنی اس میں مصدر کی اقسام، بلحاظ فاعل اس میں مصدر کی اقسام، اور بلحاظ بناوٹ اس میں مصدر کی اقسام۔ اس کے بعد ہم نے ان سب کی ذیلی اقسام بھی پیش کی ہیں۔ آپ خاکے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلحاظ معنی اس میں مصدر کی اقسام کو 2 ذیلی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی مصدر لازم اور مصدر متعدی، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصدر متعدی کے بھی 2 حصے کیے گئے ہیں، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام اور مفعول کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام۔ اور بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام کی ذیل میں 3 قسمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی متعدی بنفسی ہی، متعدی بالواسطہ اور متعدی المتعدی، جبکہ مفعول کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام کی بھی 3 قسمیں ہیں، یعنی متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول اور متعدی بسے مفعول۔ جبکہ فاعل کے لحاظ سے جو ہم نے حصہ کیا تھا اس میں مصدر کی اقسام کو، اس میں 2 اقسام جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی مصدر معروف اور مصدر مجہول۔ بناوٹ کے لحاظ سے اس میں مصدر کی بھی ہم نے 2 قسمیں کی، یعنی مصدر وضعی یا مصدر اصلی، اور دوسری ہے مصدر غیر وضعی یا مصدر جعلی۔ انشاءاللہ ہم فرداً ان تمام اقسام کو پیش کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس میں مصدر کو معنی کے لحاظ سے کن اقسام میں پیش کیا جاتا ہے، اور آگے ان کی معروف ذیلی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ آج کا ہمارا لیکچر صرف بلحاظ معنی مصدر کی اقسام کو دیکھنا ہے، بلکہ اس میں بھی ہم صرف اور صرف جو ہے وہ مصدر لازم اور مصدر متعدی کی تعریفات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مصدر متعدی کے جو 2 حصے کیے ہیں ان میں سے پہلا حصہ ہے اس کی وضاحت کریں گے، یعنی بلحاظ بناوٹ متعدی مصادر کی اقسام، جس میں سے 3 ذیلی قسمیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو پیش کیا جائے گا، جبکہ بلحاظ مفعول متعدی مصادر کی اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے شیئر کی جائیں گی، اور آپ کے ان کی تفصیل جو ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ فراہم کی جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کی 2 معروف اقسام
پیش کی جاتی ہیں، یعنی مصدر لازم اور دوسری مصدر متعدی۔ تو سب سے پہلے معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کی پہلی قسم یعنی مصدر لازم کے بارے میں جانتے ہیں۔ لازم کے معنی ہے لگا ہوا یا چمٹا ہوا۔ چنانچہ مصدر لازم سے بننے والے افعال لازم اپنے فاعل کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور کسی مفعول کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ مصدر جس سے بنا ہوا فعل صرف فاعل کو چاہے مصدر لازم کہلاتا ہے، یعنی یہ وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے فعل کا اثر صرف فاعل تک رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فاعل، فعل اور مفعول سے کیا مراد ہے۔ جیسے فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جبکہ فعل کام اور مفعول سے مراد جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ تو مصدر لازم میں آپ نے جو تعریف پڑھی اس کے مطابق جو مصدر لازم سے بننے والا فعل ہے وہ صرف اور صرف فاعل کو چاہتا ہے، یعنی فاعل پر ہی اپنی بات مکمل کر لیتا ہے اور مفعول کی خواہش نہیں رکھتا۔ گویا فعل کے وقوع میں آنے کے لیے کرنے والے یعنی فاعل کے سوا دوسرے شخص یا چیز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا مصدر لازم میں۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی اٹھنا، بیٹھنا، اچلنا، کودنا، جاگنا، سونا، چلنا وغیرہ، یہ تمام کے تمام مصادر لازم ہیں اور ان سے بننے والے افعال جو ہیں وہ فعل لازم کہلائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیش کردہ تمام مصادر سے بننے والے افعال میں سب کام تنہا ایک شخص کے کرنے سے ہو سکتے ہیں اور مفعول کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش کردہ تمام مصادر سے بنے ہوئے فعل چونکہ صرف فاعل کو چاہتے ہیں لہٰذا مصدر لازم کہلاتے ہیں۔ مثلا اٹھنا مصدر سے اگر فعل ماضی اٹھا بنائیں تو اس کا استعمال جملے میں ملاحظہ ہو کہ اکرم اٹھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جملہ مکمل ہے، اپنا جو موقف ہے وہ پیش کر رہا ہے اور اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹھنا مصدر سے فعل ماضی بیٹھا بنتا ہے، تو اس جملے میں تو اسے آپ جملے میں استعمال کر کے دیکھیے کہ حامد بیٹھا، یہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مکمل ہے اور صرف فاعل کو چاہ رہا ہے۔ بیٹھنا مصدر لازم سے جو فعل بیٹھا بنا ہے وہ صرف فاعل پر ہی اپنی بات مکمل کر رہا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ فاعل تک ہی محدود ہے اور اس کے لیے وہ مفعول کی چاہت نہیں کر رہا۔ اسی طرح اچھلنا مصدر سے اچھلا، تو اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیے کہ حمید اچھلا۔ اسی طرح آگے دیکھتے جائیے کہ زینب کودی، احمد جاگا، فریدہ سوئی، زاہد گیا وغیرہ۔ آپ نے جانا کہ ان تمام جملوں میں مصادر سے بنائے گئے افعال صرف فاعل کے ساتھ آئے ہیں اور اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، یعنی ان جملوں میں اکرم، حامد، حمید، زینب، احمد، فریدہ اور زاہد فاعل ہیں جو اپنے فعل کے ساتھ مل کر مطلب پورا کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے تمام مصادر جن سے بننے والے افعال کا اثر صرف فاعل تک رہے مصدر لازم کہلائیں گے۔ یوں پیش کردہ تمام مصادر یعنی اٹھنا، بیٹھنا، اچلنا، کودنا، جاگنا، سونا اور جانا مصادر لازم ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے بننے والے افعال یعنی اٹھا، بیٹھا، اچھلا، کودی، جاگا، سوئی اور گیا صرف فاعل کو ہی چاہ رہے ہیں اور ان افعال کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی حاجت نہیں ہے۔ دوبارہ سن لیجئے کہ مصدر لازم سے مراد وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے افعال صرف فاعل کو چاہیں، جیسے آنا، جانا، دوڑنا وغیرہ۔ اس میں جملہ صرف فاعل اور فعل سے مکمل ہو جاتا ہے اور مفعول کی ضرورت نہیں رہتی۔ مزید وضاحت کے لیے یہ جملے ہی غور سے پڑھیے۔ پھول کھلا، رفیق دوڑا، طوطا اڑا۔ ان تینوں جملوں میں پھول، رفیق اور طوطا فاعل ہیں، جبکہ کھلنا، دوڑنا اور اڑنا لازمی مصادر سے کھلا، دوڑا اور اڑا جیسے افعال بنے ہیں جو صرف فاعل ہی کی موجودگی میں اپنی بات مکمل کر رہے ہیں۔ یوں ہم کھلنا، دوڑنا اور اڑنا کو مصدر لازم کہیں گے، کیونکہ دیکھیے کھلنا، دوڑنا اور اڑنا مصادر لازم ہی ہیں، تو ان سے جو فعل ہے وہ لازم بن رہا ہے نا، یعنی ایسا فعل بن رہا ہے جو صرف فاعل کو چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلنا، دوڑنا اور اڑنا مصادر لازم سے جو فعل کھلا، دوڑا اور اڑا بنا ہے وہ صرف فاعل کو چاہ رہا ہے اور مفعول کی حاجت نہیں ہے اسے۔
گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس فعل کے وقوع میں آنے کے لیے کرنے والے کے سوا دوسرے شخص یا چیز کا ہونا ضروری نہ ہو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اور جس مصدر سے ایسا فعل مشتق ہو اس کو مصدر لازم کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے فعل لازم مصدر لازم سے ہی بنتا ہے، اسی طرح جس طرح فعل متعدی مصدر متعدی سے نکلتا ہے۔ مثلاً اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، رونا وغیرہ تمام مصادر ایسے ہیں کہ ان سے بننے والے افعال کے سب کام تنہا ایک شخص کے کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مصدر لازم کے بارے میں جاننے کے بعد اب ہم مصدر متعدی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ متعدی کے لغوی معنی ہیں جو حد سے بڑھ جائے، چنانچہ قواعد کی روح سے وہ مصدر جس سے بننے والا فعل فاعل تک محدود نہ رہے بلکہ اس حد سے آگے بڑھ کر مفعول کا بھی تقاضا کرے، مصدر متعدی کہلاتا ہے۔ گویا یہ وہ مصدر ہے جس سے بننے والے فعل کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک بھی جا پہنچے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مصدر جس سے بنا ہوا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے مصدر متعدی کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ کام کرنے والا ہوگا تو یقیناً فعل کو مکمل ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز بھی چاہیے جس پر کام کیا جا رہا ہوگا، یعنی یہ وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے فعل کا اثر فاعل سے گزر کر مفعول تک جا پہنچے، یعنی کسی کام کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص یا چیز کی بھی ضرورت ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے فعل لازم سے کے برعکس ہے۔ فعل لازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف فاعل پر ہی بات مکمل ہو جاتی ہے، جبکہ فعل متعدی میں جیسے کہ نام سے بھی ظاہر ہے بات فاعل تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے بعد آگے مفعول تک جا پہنچتی ہے۔ اس کی آگے کافی اقسام بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، پڑھنا، لکھنا، کھانا، دینا، مارنا، پالنا وغیرہ، یہ سب ایسے مصادر اور ہیں کہ جن سے جو بھی افعال بنتے ہیں، یعنی ایسے یہ کام ہیں کہ ان کو کرنے کے لیے فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً پیش کردہ متعدی مصادر سے بننے والے افعال کا استعمال ملاحظہ ہو کہ کس طرح انہیں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اب آپ کو جو مصادر پیش کیے گئے متعدی مصادر، ان کو جملے میں آپ ان کا استعمال دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو متعدی مصادر تھے ان سے بننے والے جو افعال متعدی تھے وہ صرف فاعل تک محدود نہیں رہتے بلکہ فاعل سے بڑھ کر مفعول تک بھی جا پہنچتے ہیں اور اس طرح سے اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ جیسے حیدر نے کتاب لکھی، ارشد نے خط لکھا، شاہد نے روٹی کھائی، میمونہ نے درزی کو کپڑے دیے، مرینا نے بلی پالی، سلمہ نے شاہد کو مارا۔ ان مثالوں میں پہلے تو دیکھیے کہ مصادر متعدی یعنی لکھنا، پڑھنا، کھانا، دینا، مارنا اور پالنا سے بننے والے افعال متعدی فاعل تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان مثالوں میں حیدر، ارشد، شاہد، میمونہ، مرینا اور سلمہ فاعل ہیں جو اپنے فعل کو مکمل کرنے کے لیے مفعول پر انحصار کر رہے ہیں۔ جیسے مارنے کا کام تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک مفعول یعنی جسے مارا جا رہا ہے یعنی شاہد موجود نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا نا کہ سلمہ نے شاہد کو مارا، اگر ہم کہیں گے کہ سلمہ نے مارا تو دیکھیے بات مکمل نہیں ہو رہی کیونکہ مارنے والا تو موجود ہے لیکن جو مار کھانے والا ہے وہ جب تک موجود نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ مارنے کا عمل یا مارنے کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے متعدی مصادر سے بننے والے تمام افعال بھی متعدی ہوتے ہیں اور اپنے کام کی تکمیل کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی خواہش کرتے ہیں۔ جیسے پڑھنا، لکھنا، مارنا، دینا، پالنا، یہ سب کام ایسے ہیں کہ جب تک پڑھنے والے، لکھنے والے، مارنے والے، دینے والے، پالنے والے کے سوا ایک اور چیز یا شخص نہ ہو وقوع میں نہیں آ سکتے۔ یعنی پڑھنے کے لیے ضرور ہے کہ ایک پڑھنے والا ہو اور ایک وہ چیز جو پڑھی جائے۔ لکھنے کے لیے بھی لکھنے والے کے سوا ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو لکھی جائے۔ مارنے کے لیے ایک تو مارنے والا چاہیے اور ایک مار کھانے والا، کیونکہ جب تک مار کھانے والا نہ ہوگا مارنا وقوع میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دینے کے لیے دینے والے کے ساتھ ایک ایسی چیز کا بھی ہونا چاہیے جو
دی جائے۔ مزید مثالیں سنیے، احمد نے قلم خریدا۔ اب آپ دیکھیے اس میں خریدنا مصدر سے، خریدنا مصدر متعدی ہے، اور اس سے جو فعل بنا خریدا وہ اپنے فاعل کے ساتھ ساتھ تب تک مکمل نہیں ہو رہا وہ کام جب تک خریدنے والی چیز بھی موجود نہیں، اور وہ ہے قلم۔ اسی طرح عارف نے انعام پایا، تو کیا پایا؟ جب تک وہ چیز موجود نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جوہر نے خط لکھا۔ ان جملوں میں خریدا خریدنا مصدر سے، پایا پانا مصدر سے، اور لکھا لکھنا مصدر متعدی سے فعل متعدی بنائے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر فعل کی تکمیل کے لیے مفعول بھی آیا ہے، یعنی احمد، عارف اور جوہر فاعل، جبکہ قلم، انعام اور خط مفعول ہیں۔ امید ہے کہ مصدر لازم کی طرح آپ کو مصدر متعدی کی بھی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ یقیناً مصدر لازم اور مصدر متعدی کو تو جان چکے ہیں کہ مصدر لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے، جبکہ مصدر متعدی فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی طلب کرتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا مصدر لازم ہے اور کون سا متعدی؟ تو اسے معلوم کرنے کا ایک آسان سا قاعدہ بھی ہے، جس کے مطابق بہت حد تک آپ مصدر لازم اور مصدر متعدی کے درمیان پائے جانے والے فرق کو پہچان سکیں گے۔ تو جناب، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کون سا مصدر لازم ہے اور کون سا متعدی، تو اس کی شناخت اور پہچاننے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ پہلے اس مصدر کی ماضی مطلق بنائیے اور پھر اس کی گردان کیجیے۔ اگر گردان میں نے یعنی نے کا حرف آ جائے تو وہ مصدر متعدی ہے، ورنہ لازم ہے۔ گویا متعدی مصدروں کے فعل ماضی مطلق کے ساتھ نے آتا ہے، مگر لازم مصدروں کے ساتھ نے نہیں آتا۔ لیکن عزیز طلبہ و طالبات، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ بعض اوقات لازم مصادر بھی مفعول چاہ لیتے ہیں، اسی طرح متعدی مفعول بعض اوقات لازم مصادر بھی چاہ لیتے ہیں، اسی طرح متعدی مصادر بنا نے کے بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ مصادر لازم اور متعدی دونوں طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم یہ تمام استثنائی صورتیں ہیں، اور جب کوئی قاعدہ بنایا جاتا ہے تو ان استثنائی صورتوں کے علاوہ اس قاعدے کا یا اس چیز کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو میں نے آپ کو قاعدہ یا یہ پہچان بتائی ہے، یہ عمومی طور پر یہ پہچان رکھی گئی ہے، جبکہ اس کی استثنائی صورتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی جو اس پہچان پر پورا نہیں بھی اتریں گی۔ تاہم اس پہچان کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عمومی طور پر یہ ہوگا کہ مصدر لازم جو ہے اس کی جب آپ ماضی مطلق بنائیں گے اور اس کی گردان کریں گے تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ حرف نے نہیں ہوگا، جبکہ مصدر متعدی کی گردان جب کی جائے گی ماضی مطلق بنا کر تو حرف نے اس میں آئے گا، تو یوں جو ہے آپ کو اس کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ جدول میں کچھ مثالیں بھی پیش کی ہیں اس حوالے سے، تاکہ اس بات یا اس فرق کی زیادہ وضاحت ہو سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک جدول ہے جس میں مصدر، ماضی مطلق، گردان، جواب لکھا گیا ہے۔ تو اب ہم کچھ مصادر لکھتے ہیں اس میں، پھر اس کی جو صیغہ ہے ماضی مطلق کا وہ بناتے ہیں، پھر اس کی گردان کرتے ہیں ماضی مطلق کی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا وہ مصدر لازم ہے یا مصدر متعدی۔ جیسے پہلا مصدر ہے آنا، تو آنا سے ماضی مطلق کیا بنے گا؟ آیا۔ آیا کی گردان کیجئے، وہ آیا، وہ آئے، تو آیا، آپ آئے، میں آیا، ہم آئے۔ اسی طرح مؤنث کی بھی گردان ایسی ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے اس میں حرف نے نہیں آیا، تو اس طرح یہ مصدر لازم ہے۔ جبکہ سونا، سونا کا ماضی مطلق دیکھیے سویا، اس کی گردان کریں گے تو وہ سویا، وہ سوئے، تو سویا، آپ سوئے، میں سویا، ہم سوئے۔ تو اس میں بھی چونکہ نے نہیں ہے لہٰذا یہ بھی مصدر لازم ہے۔ اسی طرح دیکھنا مصدر سے دیکھیے ماضی مطلق کا صیغہ بنا دیکھا، اور اس کی گردان ہم کرتے ہیں کہ وہ دیکھا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ اس نے دیکھا یا ان نے دیکھا، آپ نے دیکھا، تم نے دیکھا،
میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا. اب آپ دیکھیے کہ اس گردان میں ماضی مطلق کی گردان میں نے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جو تعریف پڑھی تھی ان کے درمیان فرق کی، وہ یہ تھی کہ اگر گردان کرتے ہوئے ماضی مطلق کی نے آ جائے تو وہ عمومی طور پر اگر نے آ جائے، ٹھیک ہے، کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، لیکن نے آ جائے عمومی طور پر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر متعدی ہوتا ہے، اور اگر نے نہ آئے گردان کرتے ہوئے تو وہ مصدر لازم ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں نے آ گیا ہے، لہٰذا یہ مصدر متعدی ہے. اس کے بعد اگلا مصدر دیکھیے کھانا. تو کھانا سے ماضی مطلق بنا کھایا، اس کی گردان کیجئے. کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کھایا. گردان اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، یہ بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ اس کی گردان کرتے ہوئے بھی ہم اس نے کا استعمال کریں گے کہ اس نے کھایا، ان نے کھایا یا انہوں نے کھایا، تو نے کھایا، آپ نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا. تو یوں آپ دیکھیے کہ یہ متعدی ہے، مصدر متعدی ہے. اسی طرح جانا سے جو ہے وہ ماضی مطلق گیا بنا. گیا کی گردان کیجئے. اس نے گیا، یقیناً یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ گیا، وہ گئے، تو گیا، آپ گئے، میں گیا، ہم گئے. تو یہ جو جانا ہے یہ مصدر بھی مصدر لازم ہے. اسی طرح دوڑنا دیکھیے کہ وہ دوڑنا سے پہلے ماضی مطلق بنائیے دوڑا. اس کی گردان کیجئے. وہ دوڑا، وہ دوڑے، تو دوڑا، آپ دوڑے، میں دوڑا، ہم دوڑے. تو یوں یہ بھی لازم ہے. جبکہ خریدنا مصدر کو آپ دیکھیے کہ اس سے ماضی مطلق کا صیغہ بنا خریدا، اور اس کی جب ہم گردان کرنے لگیں گے تو نے آئے گا. یعنی وہ خریدا یہ مناسب نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس نے خریدا. ٹھیک ہے، اس نے خریدا، ان نے خریدا یا انہوں نے خریدا، تو نے خریدا، آپ نے خریدا، میں نے خریدا، ہم نے خریدا. تو یوں یہ مصدر متعدی ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے جانا کہ کس طرح ہم بآسانی مصدر لازم اور مصدر متعدی میں اس طرح بھی فرق کر سکتے ہیں. تاہم یہاں یہ یاد رہے کہ بسا اوقات اس سلسلے میں بھی مستثنیات ملیں گی. یعنی کچھ مصادر ایسے بھی ہیں جو لازم و متعدی دونوں طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے شرمانا، کترانا، کھجلانا وغیرہ. اسی طرح بعض لازم مصادر معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ متعدی ہوتے ہیں، جیسے نگلنا، رگڑنا، بدلنا. اسی طرح بعض متعدی مصادر کے ساتھ نے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، جیسے سمجھنا، پکارنا، سیکھنا، پڑھنا. ایسے فعل ہیں کہ ان کے فاعل کے ساتھ نے آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا. جیسے یہ شعر ہے نا کہ تم نے یہ جانا گئے ہم تم کو بھول، ہم نے یہ سمجھا کہ تم سمجھے غلط. اب اس شعر میں دیکھیے ہم نے یہ سمجھا، پہلا جو استعمال ہوا ہے اس میں سمجھا جو ہے وہ نے کے ساتھ ہوا ہے، جبکہ تم سمجھے غلط اس میں جو سمجھے ہے وہ بنا نے کے استعمال ہوا ہے. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمجھنا مصدر سے بننے والا فعل جو ہے وہ نے اور کے ساتھ بھی اور نے کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے. تو لیکن ایک اہم بات اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ فعل لازم کے فاعل کے ساتھ نے کبھی نہیں آتا، لیکن فعل متعدی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی نے کا استعمال ہو بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. اور اسی طرح بعض اوقات کوئی مصدر ایسا بھی ہوتا ہے جو فعل لازم اور فعل متعدی دونوں طور پر آتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح کی مستثنیات آپ کو جو ہے وہ ملے گی. گویا کچھ متعدی مصادر میں عین ممکن ہے کہ نے نہ آئے، تاہم چونکہ یہ طوالت غیر ضروری اور نصابی ضروریات سے ہٹ کر ہے، لہٰذا اس پر زیادہ ہم بات نہیں کریں گے. اس لیے آپ ذہن میں یہی رکھیے کہ جو قاعدہ فرق کا آپ کو پیش کیا گیا ہے اسی سے آپ لازم اور متعدی مصادر میں فرق کر سکتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد جب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو اگر آپ کو خاکہ یاد ہو، یہاں پر اسی خاکے کو میں نے پھر سے پیش کر دیا ہے. یعنی متعدی جو مصادر کی کچھ قسمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ خاکے کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی ہم نے جو بلحاظ معنی مصدر کی اقسام کی تھیں آپ کے سامنے، اگر ذہن میں آپ کے خاکہ ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ہم نے دو بنیادی قسمیں کی تھیں، مصدر لازم اور مصدر متعدی. ابھی تک ہم نے ان دونوں کی تعریفات مکمل کر لی ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی آپ کے میں نے گوش گزار کر دیا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے مجموعی خاکہ بنایا تھا، جو مجوزہ خاکہ تھا، اس میں ہم نے متعدی مصادر کے بھی آگے دو حصے کیے ہوئے تھے، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام اور مفعول کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام، اور پھر آگے ان کی ذیلی تین اقسام بھی پیش کی گئی تھی. یہاں پر اس خاکے میں آپ کو مفعول کی ذیلی اقسام نظر نہیں آ رہی کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم اس کا مطالعہ نہیں
کریں گے بلکہ وہ اگلے لیکچر میں ہوگا. لہٰذا بناوٹ کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے متعدی مصادر کی 3 اقسام کی ہیں، یعنی متعدی بنفسہ، متعدی بالواسطہ اور متعدی المتعدی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وہ حصہ ہے خاکے کا جو خاکہ ہم نے اپنے سامنے رکھا اور جس کے مطابق ہم اس میں مصدر اور اس کی اقسام کی تفصیل جان رہے ہیں، اور اس میں جو معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام ہیں ان کو جانتے ہوئے ہم نے متعدی مصادر کی جو 2 ذیلی حصے کیے، اب ان کی اقسام کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام جو آپ کے سامنے ہیں، یعنی متعدی بنفسہ، متعدی بالواسطہ اور متعدی المتعدی. تو ان اقسام کے یہ کون کون سی اقسام ہیں یہ ہم جانتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ان اقسام کے نام میں ہی ان کی وضاحت بھی پوشیدہ ہے. تو آئیے اب فرداً بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی ان 3 ذیلی اقسام پر روشنی ڈالتے ہیں، اور سب سے پہلے متعدی بنفسہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس مصدر کو متعدی الاصل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مصادر جو خود متعدی ہوں اور جن کو بنانے کے لیے کسی علامت یا حرف زائد کے لانے کی ضرورت نہ ہو، مصدر متعدی بنفسہ ہی کہلاتے ہیں. یعنی مصدر متعدی بنفسہ ہی وہ مصدر ہے جو ابتدا ہی سے متعدی معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور یہ دیکھیے آپ اس کے نام سے بھی یہ پہچان سکتے ہیں نا، یعنی شروع سے ہی بائی ڈیفالٹ یہ متعدی مصدر ہوتا ہے، اور اس کو متعدی بنانے کے لیے کوئی علامت یا کوئی حرف زائد استعمال نہیں کیا جاتا. مثلاً آپ کے سامنے مثالیں بھی ہیں: سمجھنا، ڈھونڈنا، کھانا، پینا، لکھنا، دیکھنا، سہنا وغیرہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مصادر بنے ہی متعدی معنوں کے لیے ہیں، لہٰذا یہ بذات خود متعدی ہیں اور انہیں کسی اور طریقے سے متعدی نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ بائی ڈیفالٹ ہی متعدی ہیں. اسی باعث انہیں مصدر متعدی بنفسہ ہی یا متعدی الاصل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ متعدی ہی وضع کیے گئے ہیں. جیسے آپ دیکھیے سمجھنا، اب اس کی ذرا ماضی مطلق بنائیے، سمجھا. اب اس میں آپ دیکھیے گردان کرتے ہیں تو اس نے سمجھا. اسی طرح ڈھونڈنا، ڈھونڈا، اس نے ڈھونڈا. کھانا، اس کا ماضی مطلق کا صیغہ ہے کھایا، تو اس نے کھایا. پینا، ماضی مطلق کا صیغہ ہے پیا، تو اس نے پیا. لکھنا، ماضی مطلق کا صیغہ ہے لکھا، تو اس نے لکھا. اسی طرح دیکھنا، ماضی مطلق کا صیغہ ہے دیکھا، تو اس کی گردان بھی آپ کریں تو اس نے دیکھا یا احمد نے دیکھا. سہنا، ماضی مطلق کا صیغہ بنائیں گے تو سہا بنے گا. تو دیکھیے کہ آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، فاطمہ نے سہا، ٹھیک ہے. تو گردان میں آپ دیکھیے کہ نے آ رہا ہے، لہٰذا یہ بنفسہ ہی جو ہے وہ متعدی ہیں. یہ کچھ مصادر اور ان سے بننے والے افعال جو ہوں گے وہ بھی متعدی افعال ہی کہلائیں گے. جی، تو بناوٹ کے لحاظ سے مصدر متعدی کی دوسری قسم ہے متعدی بالواسطہ. اس سے مراد وہ مصدر ہیں کہ جن کے بنانے کے لیے کوئی حرف زائد لانا پڑتا ہے. دوسرے لفظوں میں وہ مصدر جو مصدر لازم سے متعدی بنایا گیا ہو، مصدر متعدی بالواسطہ قرار دیا جاتا ہے. مثلا اس سے مصدر متعدی آپ مختلف دیکھیے آپ کے سامنے ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے گا کہ اس میں یہ ہوگا کہ مصدر لازم میں کچھ اضافہ کر کے، کوئی حرف زائد کر کے اسے متعدی بنایا جائے گا. جیسے آپ دیکھیے کہ سونا ایک مصدر لازم ہے. آپ اس کی گردان کیجئے ماضی کا صیغہ بنا کے. ماضی کا صیغہ ہے سویا. گردان دیکھیے، وہ سویا، وہ سوئے، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مصدر لازم ہے، لیکن اس سے مصدر متعدی سلانہ بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ اب آپ سلانہ کا ذرا ماضی کا صیغہ بنائیے، ماضی مطلق کا. تو سلانہ کا ماضی مطلق کا صیغہ ہوگا سلایا. اب اس کو ذرا آپ گردان میں استعمال کر کے دیکھیے تو کیا وہ سلایا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. اس نے سلایا، انہوں نے سلایا، تو نے سلایا، آپ نے سلایا، میں نے سلایا، ہم نے سلایا. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نے آ گیا، جبکہ یہ بنا کس سے ہے؟ سلانا سونا سے بنا ہے، اور سونا جو ہے وہ اصل میں مصدر لازم تھا.
جبکہ اس سے جب آپ نے ایک حرف زائد کر دیا تو مصدر متعدی بن گیا سلانا. اب جو ہے یہ آپ اس کو مصدر متعدی میں شمار کریں گے، لیکن یہ متعدی بنفسہ ہی نہیں ہے بلکہ متعدی بالواسطہ ہے، یعنی ایک واسطے کے ساتھ جو ہے یہ متعدی بنا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے اضافہ کیا ہے. اسی طرح دوسرے مصادر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سارے مصادر لازم ہیں جن سے آگے مصادر متعدی بنائے گئے ہیں، یعنی رونا مصدر لازم سے رلانا مصدر متعدی بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح ہارنا سے ہرانا، بیٹھنا سے بٹھانا، اچھلنا سے اچھالنا، دوڑنا سے دوڑانا، ڈرنا سے ڈرانا، اٹھنا سے اٹھانا وغیرہ، یہ تمام مصادر لازم سے مصادر متعدی بنائے گئے ہیں اور ان میں کوئی حرف زائد کیا گیا ہے. یہ جو ہیں یہ بذات ہی یا بنفس ہی مصدر متعدی نہیں تھے بلکہ انہیں مصدر متعدی بنایا گیا ہے، لہٰذا ان کو مصدر متعدی بالواسطہ کی ذیل میں رکھا جائے گا. جبکہ بناوٹ کے لحاظ سے مصدر متعدی کی تیسری قسم ہے متعدی المتعدی، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ مصادر ہیں جنہیں متعدی سے متعدی المتعدی بنایا گیا ہو، یعنی اصل میں جو پہلے صیغہ ہوتا ہے وہ بھی متعدی کا ہوتا ہے لیکن اس کو مزید اس کی صورت اس طرح کی بنا دی جاتی ہے، یہ ایسا صیغہ بنا دیا جاتا ہے حرف زائد کر کے کہ اس سے جو بننے والا جو ہے وہ مصدر ہے وہ بھی متعدی ہی ہوگا، اور اس کو ہم جو ہے وہ متعدی المتعدی اسی لیے کہیں گے کہ وہ اصل میں متعدی سے بنایا گیا ہوگا. گویا یہ وہ مصدر ہے جو متعدی سے متعدی المتعدی بنایا گیا ہو، یعنی متعدی مصدر سے بنایا گیا فعل اگر ایک مفعول کو چاہتا تھا تو متعدی المتعدی مصادر سے بنائے گئے فعل 2 یا 3 کو بھی چاہنے لگے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مصدر جو متعدی سے متعدی المتعدی بنایا جائے متعدی المتعدی مصدر کہلاتا ہے. مثلاً کھانا سے کھلانا، اب آپ دیکھیے کھانا مصدر پہلے ہی متعدی تھا، یعنی یہ متعدی بنفس ہی ہے. آپ نے اس کا جب گردان کی تھی تو اس نے کھایا، آپ نے یہ گردان کی تھی اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ مصدر متعدی ہے. اب اس سے آپ دیکھیے اگر جملہ ہم بناتے ہیں کہ احمد نے روٹی کھائی، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ مفعول کو بھی چاہ رہا ہے تو یہ متعدی مصرع ہے، متعدی جملہ ہے اور متعدی مصدر سے متعدی فعل بنا ہے. جبکہ اگر کھانا سے کھلانا متعدی المتعدی بنا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم متعدی سے متعدی بناتے ہیں تو وہ ایک کے بجائے 2-3 مفعول تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. جیسے جب ہم کھلانا کہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم اس طرح سے جملہ بنائیں اگر کہ احمد نے اصغر کو روٹی کھلائی. اب آپ دیکھیے کہ اس میں اصغر اور روٹی 2 مفعول ہو گئے، ٹھیک ہے، تو بات جو ہے وہ ایک مفعول سے 2 مفعول کی طرف چلے گی. اسی طرح اگر ہم لکھنا جو متعدی مصدر ہے اس سے لکھوانا متعدی المتعدی مصدر بنا دیں گے تو اس کو آپ استعمال دیکھیں کہ احمد نے امجد کو اکرم سے خط لکھوایا. اب آپ دیکھیے کہ یہ 3 مفعول ہو گئے. تو یوں متعدی المتعدی مصادر سے بنائے گئے فعل بعض اوقات 2 یا 3 مفعول کو بھی چاہنے لگتے ہیں. تو یہ سارے جو مصادر ہیں متعدی المتعدی وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی کھانا سے کھلانا، پینا سے پلانا، پڑھنا سے پڑھانا یا پڑھوانا، دینا سے دلانا یا دلوانا، مارنا سے مروانا، لکھنا سے لکھانا یا لکھوانا، روکنا سے رکوانا وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ کھانا مصدر متعدی سے کھلانا متعدی المتعدی ہے، پینا مصدر متعدی سے پلانا یا پلوانا متعدی المتعدی ہے، لکھنا مصدر متعدی سے لکھانا یا لکھوانا متعدی المتعدی ہے. تو گویا آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات لازمی مصادر کے علاوہ متعدی مصادر سے بھی کئی طرح کے متعدی المتعدی مصادر بنائے جا سکتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں آپ نے جانا کہ ہم نے معنی کے لحاظ سے اردو مصادر کو 2 اقسام میں پیش کیا، یعنی مصدر لازم اور مصدر متعدی. اس کے بعد ہم نے مصدر متعدی کو 2 مزید حصوں میں بانٹتے ہوئے آج کے لیکچر میں اس کے پہلے حصے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام پر گفتگو کی اور اس کی تینوں صورتوں یعنی متعدی بنفسہ، متعدی بالواسطہ اور متعدی المتعدی پر تفصیلی روشنی ڈالی.
جس میں آپ اگر میں پھر سے آپ کے ذہن میں بات لے کر آؤں تو آپ دیکھیے ہم نے متعدی بنفسہ میں پڑھا کہ ایسا مصدر جو پہلے ہی سے یعنی اصلی طور پر متعدی معنوں کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو، جبکہ متعدی بالواسطہ ہم نے کہا کہ اس میں کوئی حرف زائد کر کے اسے متعدی بنایا جاتا ہے، اور عموماً جو مصدر لازم سے میں تھوڑے اضافہ کر کے اسے متعدی بنایا جاتا ہے، مصدر لازم سے مصدر متعدی بنایا جائے تو اسے متعدی بالواسطہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ متعدی المتعدی میں ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات کسی متعدی مصدر سے بھی مزید اس کو متعدی کر دیا جاتا ہے، اور یوں متعدی المتعدی جو ہے وہ مصادر حاصل کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے متعدی مصادر کی ذیل میں رکھا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا لیکچر بھی انشاءاللہ اسی تسلسل میں ہوگا، جس میں ہم معنی کے لحاظ سے اس میں مصدر کی اقسام کو مکمل کریں گے، اور اس سلسلے میں مفعول کے لحاظ سے متعدی مصادر کی اقسام پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ محدود مصادر کا بھی تذکرہ ہوگا، اور پھر اردو میں متعدی مصادر بنانے کے کچھ قواعد یا طریقوں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لی جائے، آج کے لیکچر سے متعلق سرگرمیاں اور خود آزمائی مکمل کرتے جائیں تاکہ آپ کو اپنی تفہیم اور تعلم کا اندازہ ہو سکے۔ تو آپ کے سامنے جو پہلی سرگرمی ہے وہ یہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ مصادر آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے مصدر لازم کو اور مصدر متعدی کو الگ الگ کرنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ان کی تعریفات واضح ہوں گی اور ان کا فرق آپ کو واضح ہے تو آپ بڑی آسانی سے ان کو الگ الگ کر سکیں گے۔ جبکہ جو دوسری سرگرمی ہے آپ کے سامنے، یہ بھی بہت آسان اور دلچسپ ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جو خاکہ، جو مجوزہ خاکہ ہے جس کو ہم آگے لے کر اس میں مصدر کی اقسام کو دیکھ رہے ہیں، وہ خاکہ آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ کے اسی جو مجموعی خاکہ ہے اس کو رکھا گیا ہے، جبکہ جو کچھ تفاصیل ہیں ان پر کوسچن مارک لگا دیا گیا ہے، یعنی سوالیہ نشان ہے، یعنی خاکہ ادھورا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں خاکہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ چکا ہے اس میں مصدر کی اقسام کا، تو آپ جہاں جہاں پر سوالیہ نشان رکھا گیا ہے وہاں پر جو متعلقہ معلومات ہیں انہیں مکمل کر لیجئے۔ جی، تو ان دونوں سرگرمیوں کو کرنے کے بعد آخر میں خود آزمائی کے طور پر کچھ سوالات بھی درج کیے گئے ہیں جن کے مختصر جوابات آپ دیجیے گا، اور یہ سوالات بھی آج ہی کے لیکچر سے متعلق ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 21ویں لیکچر میں اس میں مصدر ہی کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی کورس انسٹرکٹر کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔